کو فرشتے نے پر پہ لٹا لیا، ایک پر بچھا دیا، ایک پر چھتری کی طرح لگا دیا اور ایک پر سے ہوا کرنے لگا۔ اللہ اللہ سنو، بچے سو گئے، یہ ہے فرشتوں کی محبت۔ دونوں بچے سو گئے، اماں نے سلام پھیر دیا، ماں کی نماز پوری ہوئی۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا حسن کہاں ہو، بیٹا حسین کہاں ہو، میرے پاس آؤ۔ السلام علیکم دوستو، آج میں سید مکمل رحمان صاحب کی ایک بہادر روحانی تقریر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امام حسین کا بچپن، سچ کہوں تو اس تقریر کو سننے کے بعد آپ کا دل مچل جائے گا۔ مکمل رحمان صاحب کا بیان کرنے کا انداز اتنا دلکش ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے منظر آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ متاثر اس بات نے کیا جہاں مکمل رحمان صاحب نے بتایا کہ امام حسین کا بچپن صرف کھیل کود کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کے آنے والے عجیب قربانی کی ایک بنیاد تھی۔ ان کے چہرے کی چمک اور بچپن کی اداؤں میں بھی صبر اور وفا کی جھلک نظر آتی تھی۔ سید مکمل رحمان صاحب کی آواز میں جو درد اور عقیدت ہے وہ سیدھے دل پر اثر کرتی ہے۔ انت میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ اہل بیت سے محبت سے اپنے دل کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تقریر کو آن تک ضرور سنیں۔ دوستو میرا ٹائم گوا کرتے ہوئے ایک فرشتے کی محبت اور دکھا دوں، حسین پاک کی ماں نے مصلی بچھا لیا، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ فاطمہ بولی این الحسن والحسین، اے دونوں بچے کہاں ہو، تعالی الیہ، میرے پاس آ جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 7 مہینے کے چھوٹے بڑے ہیں، حسن اور حسین دونوں آگے، خوبصورت بچے۔ بریلی کے امام بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے میں نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دونوں بچے آ گئے، فاطمہ نے چوم لیا، سینے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد کہا بیٹا میں نماز پڑھ لوں، کہا امی جان نماز پڑھ لو۔ سیدہ فاطمہ نے نیت باندھی، اللہ اللہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، گھر سے باہر نکل گئے، مدینے میں چلے۔ فاطمہ نماز میں ہے، فرشتے نے دیکھا دونوں شہزادے جا رہے ہیں، فرشتہ پیچھے پیچھے ہو لیا، پر سے آڑ کر لی۔ دونوں بچے مدینے سے باہر نکل گئے۔ جب اس نے دیکھا فرشتے نے دونوں بچے مدینے سے باہر نکل گئے، اب پاؤں جلنے لگے، فرشتے نے نورانی پر بچھا دیے، حسن حسین کے پاؤں دونوں پروں پر رکھ کے جا رہے ہیں۔ اب اوپر سے دھوپ لگ رہی ہے، اسی فرشتے نے ایک پر اوپر سے بھی چھتری کی طرح لگا لیا، جیسے ہی پر لگایا چھائی ہو گئی۔ دونوں بچے جا رہے ہیں، جنگل میں پہنچ گئے، بچوں کو فرشتے نے پر پہ لٹا لیا، ایک پر بچھا دیا، ایک پر چھتری کی طرح لگا دیا اور ایک پر سے ہوا کرنے لگا۔ اللہ اللہ سنو، بچے سو گئے، یہ ہے فرشتوں کی محبت۔ دونوں بچے سو گئے، اماں نے سلام پھیر دیا، ماں کی نماز پوری ہوئی۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا حسن کہاں ہو، بیٹا حسین کہاں ہو، میرے پاس آؤ۔ اگر بچے ہوں تو آئیں، بچے گھر میں نہیں ہے۔ فاطمہ نے آواز دی این الحسن والحسین تعالی الیہ، کیونکہ ان کی عربی زبان تھی، مطلب یہ تھا دونوں پیارے لاڈلے بچے کا فوراً میرے پاس آؤ، مگر بچے نہیں تھے۔ فاطمہ نے مصلی سمیٹا، سمیٹنے کے بعد فوراً ادھر آدھر گھر میں دیکھا بچے نہیں ہیں۔ ماں ہے، ماں تڑپ گئی، ماں کا دل کانپ گیا، ماں پریشان ہو گئی، ماں کا دل کانپ رہا ہے۔ اتنے میں حضرت علی آ جاتے ہیں، فاطمہ کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اڑا ہوا ہے، فاطمہ بولو کیا بات ہے۔ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج پریشان ہوں، میرا دل تڑپ رہا، کیا بات ہے؟ کہا دونوں بچے گھر سے غائب ہیں، میں نے نیت باندھی تو تھے اور سلام پیرا تو نہیں ہے، کہ تمہارے بچے مدینے میں ہوں گے، ہو سکتا ہے یہی کئی گلی میں کھیل رہے ہو۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا، فاطمہ بولی میرے لختے جگر، میرے پیارے پیارے شوہر، آپ ضرور ان بچوں کو لے لیں، ان بچوں کو ڈھونڈ لیں۔ حضرت علی مدینے کی گلیوں میں آ گئے، بچوں کو دیکھ رہے ہیں مگر بچے نہیں مل پائے۔ فاطمہ کے پاس گھنٹوں میں علی آئے، فاطمہ بولی بچوں کا کیا ہوا، علی بولے نہیں ملے۔ اب تو فاطمہ رونے کے قریب ہو گئی، آنکھوں میں آنسو نکلنے والے تھے۔ اتنے میں نبی آ گئے، آقا آ گئے، بیٹی کے گھر محمد الرسول اللہ آ گئے۔ کہا میرے لال کیا بات ہے،
गले में हाथ डाला, सीने पे सर रखा। अब्बा मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो बच्चे थे, अब नहीं है। अब्बा मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा, कहाँ चले गए? कहा बेटी मेरे लाल मिल जाएंगे। इतने में आंखों से आंसू निकलने वाले थे, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जल्दी चले जाओ, फातिमा की आंख से आंसू नीचे ना गिरे, तुम जा करके बता दो बच्चे कहाँ है। अब हजरत अली आए, दरवाजे पे खड़े हो गए, क्योंकि ये सैयदों का घर था, आया अहले बैत का घर, नबी की बेटी का। बगैर इजाजत जिब्रील भी अंदर नहीं आते। आला हजरत के भाई बोले बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। बोलो या हुसैन। बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। इजाजत मिल गई, जिब्रील कहने लगे आका आपकी बेटी के बच्चे वहां हैं। अली भी चले, नबी भी चले और जिब्रील भी चले। जाके देखा तो वो फरिश्ता पर बिछाया, ऊपर से एक पलक और हवा कर रहा। और हमारे यहाँ और आपके यहाँ मुहर्रम बनता, बनाने वाला बीड़ी भी वहीं पी रहा, दरवाजे पे खड़े होकर गप्पे खींच रहे। बाज तो गर्मी लगे तो तहमत यहाँ तक चढ़ा लेता। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, इमाम हुसैन पाक का रोजा बनाने चला। ये है यार, जरा फरिश्तों को देखो, नूरानी पर बिछा रहे हैं, और अपना क्या हाल है। अल्लाह निरा झूठ, मुहर्रम भी बन रहा, सब तो निरा झूठ भी बोल लिया यार। कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां हमें बाज रहना चाहिए, बोला है कि नहीं। इमाम हुसैन पाक नूरानी फरिश्ते के पर पे लेटे हैं, तीनों चले गए। मेरे नबी ने हसन को उठाया चूमा, अली को दे दिया, हुसैन को उठाया चूमा, खुद गोद में ले लिया और चल पड़े। जिब्रील कहने लगे आका इस फरिश्ते को हुसैन का सदका कुछ तो मिल जाए। तुम भी सदका लेने बैठे हो ना, काका कुछ तो मिल जाए। मेरे नबी ने हाथ उठा करके दुआ फरमा दी। उस फरिश्ते के 27 दर्जात अल्लाह ताला ने बुलंद फरमा दिए। ये हुसैन पाक जो करने का है वो तो करते नहीं, और जो नहीं करने का है वो करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है मालूम, जरा अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे ना तो सही बता रहा हूँ, तो आप खुद फैसला कर लोगे। करबला शरीफ मैं गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको भी वो जगह दिखा। यार मैंने कहा पूरी दौलत दुनिया एक तरफ, हम तकरीरें करते हैं, जाके देखो ना 15-16 दिन रहे तो वहां शिया थे, उसमें काजी मैन में शिया तो बहुत ज्यादा। मैंने सोचा अल्लाह यार, और जब मैंने 15 मिनट की तकरीर की तो जितने थे सबको तो खींच लिया जितने थे करे यार ये कौन है। तो मैंने कहा असल लोग तो हम ही इनकी कदर जानते हैं। तो दोस्तों थाने से रहमान साहब की यह तकरीर खत्म हो चुकी है। आप लोगों को तकरीर कैसी लगती है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी अन्य नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।